ایک بڑے سے گاؤں کے کنارے ایک گھنے پیپل کے درخت پر دو چڑیاں رہتی تھی۔ ایک کا نام چنچل تھا اور دوسری کا نام سنچل۔ دونوں چڑیاں نہ صرف ہمسایہ تھیں بلکہ ایک دوسرے کی سب سے اچھی دوست بھی تھی۔ چنچل کی طبیعت بے حد شوق اور مہم جوئی کی شوقین تھی، جبکہ سنچل نرم مزاج اور سکون پسند تھی۔ چنچل کا دن کبھی ایک جیسا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ ہوا کے ساتھ اڑتی دور دور کے علاقوں کا سفر کرتی، کبھی وہ کھیتوں میں جا کر نئے دانے ڈھونڈتی، اور کبھی وہ درختوں کی چھاؤں میں چھپے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے محظوظ ہوتی۔ دوسری طرف سنچل کو اپنے گھونسلے میں رہنا ہی زیادہ پسند تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں مطمئن تھی اور اسے اپنی دنیا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن چنچل نے سنچل سے کہا، دوست، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ دنیا بہت وسیع ہے اور وہاں بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ہے۔ سنچل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چنچل، مجھے اپنے گھر میں اور اپنے ارد گرد ہی سکون ملتا ہے۔ میں یہاں خوش ہوں، لیکن تمہاری کہانیاں سن کر خوشی محسوس کرتی ہوں۔ چنچل یہ سن کر کچھ افسردہ ہو گئی، مگر اس نے سوچا کہ شاید سنچل وقت کے ساتھ اس کی بات مان لے گی، اس لیے وہ ہر روز کچھ نیا دیکھنے اور سیکھنے کے لیے اڑ جاتی اور شام کو واپس آ کر سنچل کو اپنی مہمات کی داستان سناتی۔ ایک دن چنچل نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک لمبا سفر کرے اور کسی دور دراز جگہ پر جائے جہاں اس نے کبھی قدم نہ رکھا ہو۔ اس نے سنچل سے کہا، میں آج ایک بڑے سفر پر جا رہی ہوں، تم فکر نہ کرنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ سنچل نے چنچل کو خوش قسمتی کی دعا دی اور اسے خیر آباد کہا۔ چنچل اڑتی اڑتی ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ اس جنگل میں طرح طرح کے درخت، پھول اور جانور تھے، جنہیں دیکھ کر چنچل بے حد خوش ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے رات قریب آتی گئی، جنگل میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا اور چنچل کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ چنچل نے گھبراہٹ کے عالم میں واپس لوٹنے کی کوشش کی، مگر راستہ بھول گئی۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتی، راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ چنچل کا دل بہت گھبرانے لگا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف سنچل اپنے گھونسلے میں بیٹھی چنچل کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب رات کافی بیت گئی اور چنچل واپس نہ آئی تو سنچل کو فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ چنچل کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ سنچل نے فیصلہ کیا کہ وہ خود چنچل کو ڈھونڈنے نکلے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے آرام کو قربانی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سنچل نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اڑ کر چنچل کی تلاش میں نکلی۔ وہ چنچل کو آوازیں دیتی ہوئی جنگل کی طرف بڑھتی گئی۔ جنگل کے اندر جاتے ہی سنچل کو وہ خوف اور اندھیرا محسوس ہوا جس کا سامنا چنچل کو بھی ہوا تھا، لیکن اپنی دوست کے لیے سنچل نے اپنی تمام تر خوف پر قابو پا لیا۔ آخر کار سنچل کو ایک درخت کے نیچے چنچل دکھائی دی، جو گھبراہٹ کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سنچل نے چنچل کو دیکھا تو اسے سکون ملا اور وہ فوراً چنچل کے پاس جا پہنچی۔ چنچل نے جیسے ہی سنچل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنچل، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیا۔ سنچل نے چنچل کی رہنمائی کی اور دونوں دوستوں نے مل کر رات کے اندھیرے کو عبور کیا۔ آخر کار وہ دونوں اپنے پیارے گھونسلے تک پہنچ گئیں۔ اس واقعے کے بعد چنچل نے سیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دوستی اور محبت ہے۔ اس نے کبھی بھی سنچل کو اکیلا نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا اور دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ یوں وہ دونوں چڑیاں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی اور ان کی دوستی کی کہانی پورے گاؤں میں محبت اور وفا کی مثال بن گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں
ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।